شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا رحمان اور رحیم ہے۔ وائس آف ہومیوپیتھ سے ہومیوپیتھک ڈاکٹر محمود اللہ قباسی۔ آج کی میری دعا ہے نیٹرم میور، جسے سوڈیم کلورائڈ بھی کہتے ہیں اور عام کھانے کا خوردنی نمک ہے جس سے یہ دوا بنائی جاتی ہے۔ یہ ہنیمن کی پروڈ دوا ہے اور بایو کیمک میں بھی استعمال کی جاتی ہے اور بایو کیمک سالٹ کے طور پہ بھی اسے استعمال کیا جاتا ہے اور ہومیوپیتھک ڈائلیوشن میں بھی بہت خوب اثر رکھتی ہے۔ اس کی جو مرکزی علاج قبض، سر درد، پیاس، 10 بجے سے 11 بجے علامات کا شروع ہونا، گرمی کے موسم میں زیادتی اور گرمی سے علامات کے اندر زیادتی ہونا اور نمک کی بڑی ہوئی خواہش اس دوا کے اندر پائی جاتی ہے۔ نیٹرمیور میں 3 علامات کا گٹھا ہونا عام طور پر ضروری سمجھا جاتا ہے۔ پہلی قبض، دوسری پیاس اور تیسرا سر درد۔ تقریباً تمام بیماریوں میں نیٹرمیور کی یہ علامات جب پائی جائیں گی تو پھر ہی نیٹرمیور دوا ہوا کرتی ہے۔ نیٹرمیور میں بھی منہ سے لے کر مکت تک خشکی ہوتی ہے، ڈرائنس پائی جاتی ہے جس طرح سے برایونیا میں ہے، اور اگر برایونیا ایکیوٹ دوا ہے تو اس کی مزمن دوا جو ہے وہ نیٹرمیور ہے۔ جہاں پر ایکیوٹنس کی دوا برایونیا بنتی ہے وہاں پر اس کی جو کرونیسٹی ہے اس کی دوا نیٹرمیور بنتی ہے۔ زبان عمومی طور پر اس کی صاف ہوتی ہے اور کناروں پر بلبلے سے بنے ہوتے ہیں، یعنی اندر سے بالکل زبان سفید اور سائڈوں پر جو ہے نا آبلے سے بنے ہوئے نظر آئیں۔ کسی جگہ سے بھی صاف اور کسی جگہ پر تہ جمی ہوئی بھی جیسے کسی ملک کا نقشہ ہو، یہی علامت برایونیا کی بھی ہے اور اس کی علامت بھی ایسے ہی نظر آتی ہے، جیسے کوئی داد ہو یا جیسے کوئی نشان جو ہے نا پڑے ہوں، جیسے کوئی نقشہ بنا ہو۔ منہ سے لے کر مکت تک خشکی کے علاوہ خشکی اور ایک طرف تری بھی اکثر اس میں ملتی ہے، مثلاً قبض اور زکام۔ ایک طرف کانسٹیپیشن ہونا اور دوسری طرف نزلہ پایا جانا، جس میں سے پانی ناک سے خوب بہتا ہے اور اس کے ساتھ قبض ہو، اور منہ سے بکثرت پانی کا بہنا بھی، جس طرح سے مگ سال کی علامت ہے، اس کی بھی علامت منہ سے اکثر منہ کے اندر زیادہ پانی ہوتا ہے اور بار بار سپٹنگ کرتا ہے اور جو ہے نا منہ کے اندر زیادہ پانی کا پایا جانا بھی اس میں ہوتا ہے۔ اس کا زکام خصوصی طور پر گرمی کے موسم میں اور گرم موسم میں پایا جاتا ہے، جو چھینکوں سے شروع ہوتا ہے، تو اس کے لیے مجرب دوا ہے، اور بار بار زکام لگنے کی بھی یہ بہترین دوا ہے۔ جو جن لوگوں کو بار بار زکام ہو جاتا ہے تو اس کے لیے بھی یہ بہترین دوا ہے۔ اس کی علامات موسٹلی صبح 10 بجے سے 11 بجے شروع ہوتی ہیں، اور خاص کر ملیریا فیور کے اندر علامات کا صبح 10 بجے سے 11 بجے شروع ہونا اس کی جو ہے نا خصوصی طور پر جو ہے نا علامت پائی جاتی ہے، اور ملیریا میں صبح 10 سے 11 بجے تک اس کے اندر جو ہے وہ سردی کا احساس اور سردی لگنا بھی پایا جاتا ہے۔ پیاس کے ساتھ سر درد ہوتا ہے اور اونٹوں کے کناروں پر آبلے اور پسینے سے تکالیف میں آرام ہوتا ہے۔ یہ یاد رکھیں کہ بخار کے دوران جب بخار ہائی گریڈ کا ہو تو یہ دوا نہ دیں، بلکہ جب بخار کا جو پیسو پیریڈ ہے، جس وقت بخار تھوڑا سا کم ہو، تو اس وقت اس دوا کا استعمال زیادہ فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ جتنے لوگوں نے کلوروکوین ملیریا کے لیے استعمال کی ہو اور کلوروکوین کے جو سائیڈ ایفیکٹس ہیں ان کی بھی یہ بہترین دوا ہے۔ جہاں پر کلوروکوین کو استعمال کیا جائے بہت زیادہ اور کلوروکوین سے بھی آرام نہ ملے تو وہاں پر جو ہے آپ اس سے مریضوں کو دے کر شفا یابی کے عمل سے بھی گزار سکتے ہیں، اور جو ہے کلوروکوین کے سائیڈ ایفیکٹس ہیں ان سے بھی جو ہے یہ چھٹکارا دیتی ہے۔ اس کے مریض میں دماغی طور پر جو ہے نا مریض اس کے غمگین ہوتے ہیں، اداس ہوتے ہیں، روتے رہتے ہیں، مگر کسی دلاسا یا تسلی کے الفاظ ہرگز وہ برداشت نہیں کر سکتے۔ جیسے پلسٹلہ کا مریض تسلی سے بہتر فیل کرتا ہے، اس کا مریض کبھی بھی تسلی سے اپنے آپ کو بہتر فیل نہیں کرتا، اور اس طرح سے دلاسے سے اس کی طبیعت اور جو ہے نا اس کے ساتھ اگر آپ رحم دلی اور نرمی کا رویہ اختیار کریں تو اس کی جو ہے تکلیف اور بڑھ جاتی ہے۔
जहाँ पर इग्नेशिया गम के बद असरात की दवा है, डिसअपॉइंटेड लव की दवा है, तो क्रोनिसिटी में जब ये मर्ज़ क्रॉनिक हो जाए, पुराना हो जाए, तो बेहतरीन दवा काम करती है नेट्रम म्योर। यानी इस सिलसिले में गम के बद असरात के लिए नेट्रम म्योर इग्नेशिया का भी जो है ना मुज़मन है। जैसे कि ब्रायोनिया का मुंह से लेकर मगध तक की खुश्की के अंदर जो है ना और बखारों के अंदर जो है मुज़मन है नेट्रम म्योर, इसी तरह इग्नेशिया का गम के बद असरात के जो है ना जो इफ़ेक्ट्स हैं और साइड इफ़ेक्ट्स हैं ग्रीफ के, जो लॉन्ग टर्म होते हैं, उनके अंदर भी ये बेहतरीन दवा काम करती है। नेट्रम म्योर में एक और अलामत बहुत अच्छी पाई जाती है। नेट्रम म्योर के मरीज़ जो सूखापन, रिकट के मरीज़ होते हैं, स्पेशली रिकटी बच्चे, सूखे बच्चे, मसान और सूखे मसान वाले बच्चे, जो रिकटी चाइल्ड होते हैं, उनके लिए और जो है ना बड़ों के लिए भी, जहाँ पर सूखापन पाया जाए और जिसमें गर्दन जो है इंतहाई पतली हो और जो है ना अच्छा खासा खाने के बावजूद जो है वो सूखता चला जाए, ये अलामत आपको पता है ऑर्डियम के अंदर भी पाई जाती है। लेकिन जब इस अलामत के साथ कि बच्चों में और जो है ना बड़ों में या किसी में भी सूखापन हो और गर्दन पतली हो और उसके साथ जो है सर दर्द का होना, प्यास और कब्ज़ की अलामात हों, तो ये दवा जो है ना बेहतर अंदाज में काम करती है। हार्ट की पल्पिटेशन की भी दवा है और ऐसे महसूस होता है कि हार्ट की पल्पिटेशन बहुत ज़्यादा हो गई है, ज़्यादा जो है ना हार्ट की पल्पिटेशन भी इस दवा के अंदर आती है। यानी ट्रैकिकार्डिया जो है ना, जिसको आप कह सकते हैं, वो भी इसके अंदर आता है। सिल्वर नाइट्रेट और नमक खोरी के बद असरात, अमूमी तौर पर आप तो खैर सिल्वर के बर्तन काफ़ी हद तक जो है कम हो गए हैं, पहले सिल्वर के बर्तन ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते थे, तो सिल्वर की वजह से जो तकालीफ पैदा होती है सिल्वर नाइट्रेट की वजह से, वो भी इस दवा की तालिब होती हैं। और उसके साथ साथ याद रखें कि जो है ना जो नेट्रम म्योर का मरीज़ है उसके अंदर एक बड़ी खसूसी अलामत ये पाई जाती है कि जैसे घर में तमाम लोग खाना खा रहे हैं सालन के अंदर या जो है ना सलाद के अंदर, लेकिन एक जो है ना शख्स कच्चा नमक उसके ऊपर जो है ना वो जो है ना डाल रहा है और जो है ना उसे उसे नमक कम फील हो रहा है, तो ऐसे मरीज़ों के भी जो है ना दवा है। नेट्रम म्योर के मरीज़ों को नमक खाने की ख्वाहिश होती है और नमक जो है ना डिज़ायर होती है ज़्यादा नमक खाने की। नमकीन चीज़ें, इसकी डिज़ायर नमकीन चीज़ें ज़्यादा खाता है, मीठी चीज़ों की निस्बत इसके अंदर जो है ना नमकीन चीज़ें खाने की ज़्यादा ख्वाहिश पाई जाती है। कमर दर्द, बैकएक के अंदर इसको जो है ना सख्त चीज़ पर लेटने से आराम आता है, यानी हार्ड बेड को इस्तेमाल करने से या किसी हार्ड तख्ते के ऊपर लेटने से या बहुत टाइट किस्म की जो है ना चारपाई हो तो उसके ऊपर लेटने से इसे जो है ना इसके कमर दर्द को आराम आता है, या सीधा फर्श के ऊपर लेटने से इसको आराम आता है। यानी सख्त जगह पर लेटने से इसकी तकालीफ के अंदर जो है वो कमी होती है। सर के बाल भी इसके अक्सर गिरते हैं, यानी एलोपेशिया की भी ये दवा है, सर के बालों का गिरना और बहुत ज़्यादा मकदार में गिरने की भी बहुत बड़ी दवा है। अक्सर बालचर में इस दवा को भी इस्तेमाल किया जाता है। कमी खून वाले मरीज़, नज़ला, ज़ुकाम, कब्ज़, पुराना सुजाक यानी क्रॉनिक गनोरिया के लिए, उसके अलावा सर दर्द के लिए, मलेरियल फीवर्स के लिए और सूखापन में ये दवा ज़्यादातर इस्तेमाल की जाती है। और इस दवा को अमूमी तौर पर जो है ना इन अलामात के साथ साथ जब ये अलामात मौजूद हों, कब्ज़, सर दर्द और प्यास का होना और सुबह 10 बजे से 11 बजे तकालीफ का बढ़ना और गर्मी से तकालीफ के अंदर ज़्यादती और नमक की बढ़ी हुई ख्वाहिश मौजूद हो, तो ख्वाह आर्थराइटिस हो, हेडेक हो, टॉन्सिलाइटिस हो, फ्रेंजाइटिस हो, स्टोमिक अल्सर हो, जो है ना उसके अलावा भी किसी भी किस्म के अलामात हों, तो वो जो है आप इससे ठीक कर सकते हैं। और रिकेटी चाइल्ड के लिए और जो है ना जो खाने पीने के बावजूद वो कहते हैं कि खाना हमें लगता नहीं, तो ऐसे मरीज़ों की भी ये बेहतरीन दवा है। तो नेट्रम म्योर के हवाले से जो इसकी मददगार दवाएं हैं उनमें एपस है, कैप्सिकम है, सीपिया, इग्नेशिया है, अर्जेंटम नाइट्रिकम है, ब्रायोनिया है। तो ये इसकी ब्रायोनिया के बाद बेहतरीन ये दवा जो है ना एज ए क्रॉनिक जो है ना ब्रायोनिया का जो है ना मुज़मन के तौर पर ये दवा काम करती है और गम के असरात में इग्नेशिया के जो है ना मुज़मन के तौर पर ये काम करती है। तो इस तरह से नेट्रम म्योर जो है वो इंतहाई अहम तरीन दवा है जो होम्योपैथी में बेहतर से बेहतर अंदाज में इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। बायोकेमिकली भी जो है ना इस दवा का इस्तेमाल होता है और जो है जो होम्योपैथिक डाइल्यूशन के अंदर भी ये बहुत ज़्यादा असर करती है। और स्पेशली जब जो गम के बदअसरात हैं उनको ज़ाहिर करने के लिए हायर पोटेंसीज के अंदर जो है ये दवा बहुत अच्छा असर करती है। इसके अलावा इस दवा की जो सिम्टम्स हैं वो जिगरी अवारस
لیور کے حوالے سے جو لیور کے افیکشنز ہوتے ہیں، لیور کی انلارجمنٹ کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے کہ جیسے میں نے کہا کونین کے جو ہے نا کلوروکوین یا کونین کے جو سائیڈ ایفیکٹس ہیں ان کو بھی یہ ملیریل میڈیسن جو ایلوپیتھی میں یوز ہوتی ہے اس کے بھی اثرات کو جو ہے نا یہ بہترین ظاہر کرتی ہے۔ تو اس کا سب سے بڑا اثر یہ ہوتا ہے کہ اس کی جو ہے نا سپلین انلارج ہو جاتی ہے اور لیور بھی انلارج ہو جاتا ہے۔ لیور اور سپلین انلارج ہو تو اس کی بھی یہ بہت بڑی دوا ہے۔ اور اس کے علاوہ اس کے اندر جو ہے نا سر کی طرف اجتماع خون بھی ہوتا ہے، ڈراؤزینس بھی اس کے اندر پائی جاتی ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے نا جو بچے دانی کا باہر یوٹرس پرولیپس ہو جاتا ہے اس کی بھی یہ بہت بڑی دوا جو ہے نا بنتی ہے۔ گردوں کی بیماریاں بھی اس دوا کے اندر آتی ہیں، کڈنیز جو ہے نا افیکشن اور اسپیشل ایڈیشن ڈیزیزز کے لیے یہ بہترین دوا ہے۔ گوائٹر کی بہت بڑی دوا ہے، جہاں پر جو ہے نا آپ کی تھائرائڈ کی پرابلم ہے اس کے لیے بھی یہ بہت بڑی دوا ہے۔ جب یہ لیور کے اوپر جو ہے نا اور اس کے علاوہ جو ہے نا گال بلیڈر کے اوپر اور جو ہے نا سپلین کے اوپر اس کا جو ہے نا واضح ایکشن ہے، اور یہی وجہ ہے کہ یہ ڈائبٹیز کے لیے بھی جو ہے نا بہترین دوا ہوتی ہے، جب اس کے ساتھ ساتھ جو اس کی مرکزی علامات جو ہے وہ 3 جو سمٹمز ہیں، قبض کا ہونا اور جو ہے نا پیاس کا ہونا اور گرمی سے تکالیف کا بڑھنا اس کے اندر پایا جائے تو پھر جو ہے یہ بہترین دوا جو ہے وہ کام کرتی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے نا سر درد کے ساتھ جو اندھا پن ہو جاتا ہے، سر کے درد کے ساتھ ساتھ جو اندھا پن پایا جائے تو اس کے لیے بھی یہ بہترین دوا کام کرتی ہے، یعنی سر درد کے ساتھ جو ہے نظر نہ آئے تو پھر بھی یہ دوا جو ہے نا بہترین کام کرتی ہے۔ اس کی تکالیف زیادہ تر جو ہے نا شور سے، میوزک سے، گرم کمرے سے، لیٹنے سے زیادہ ہو جاتی ہیں، اور صبح 10 بجے سے ساحل سمندر کے آس پاس اس کی تکالیف زیادہ ہوتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کراچی اور اس کے آس پاس کے رہنے والے لوگوں کے لیے نیٹرم میں اور بہت بڑی دوا بن جاتی ہے، چونکہ اس پانی کے اندر وہ کھارا پانی ہے، اس کے اندر جو ہے اور نمک کی مقدار ویسے بھی زیادہ ہوتی ہے، اس وجہ سے بھی جو ہے نا اس جو ہے نا یہ جو ہے نا بہترین کام کرتی ہے۔ ویسے یہ رائٹ سائڈ دوا ہے، اور جو ہے نا اس کے جو درد ہیں جسم کے درد ان کو کسی ہارڈ جگہ پر لیٹنے سے کمی ہوتی ہے۔ تو ٹائٹ کلودنگ سے بھی جو ہے نا اس کے اندر جو ہے نا بیٹر فیل کرتا ہے، اوپن ایئر میں بیٹر فیل کرتا ہے، ٹھنڈے پانی سے نہانے سے بہتر نا پولیکرس ریمیڈیز کے اندر اس کا نمبر ہے، اور جو ہے نا بہت زیادہ استعمال ہونے والی دوا ہے۔